صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ سنتے ہیں جا کنی کا لمحہ بہت کٹھن، سنتے ہیں جا کنی کا لمحہ بہت کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ یہ جانبی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جانبی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔
لی خمسۃ عطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ غم گسار زماں حامی بے کسا قائد المرسلین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم ناظرین، آج انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام صبح 12 رمضان ٹرانسمیشن میں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ دعا اللہ تعالیٰ جس احباب نے بھی یہ کوششیں کی ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کے اندر سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب، آپ ان لوگوں کو فرما دیں اگر یہ لوگ مجھے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پہلے یہ آپ کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، پھر ان کو میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول کچھ اس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن نبی پاک علیہ السلام قریش کے پاس گئے اور وہ خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو سجا کر ان کی پوجا کر رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اہل قریش، کیا تم اپنے آباء و اجداد کا دین بھول گئے ہو؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور انہی کے ذریعے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ایک قول تو اس شان آیت مقدسہ کا شان نزول کے متعلق یہ ہے۔ دوسرا قول جو مفتی احمد یارحہ نعیمی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے تفسیر نعیمی کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہیں، اور معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی قرار دینے لگے۔ اس وقت پھر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ محبوب، آپ ان لوگوں کو فرما دیں اگر یہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کر پائیں گے۔ تو جب انسان نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے بغیر کوئی بھی عمل کرتا ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی جا کر کیوں نہ جناب سب و روز سجدے کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات اور ریاضات کرتا رہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اس وقت تک کہ جب اس کے سینے میں، اس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کے عشق کی شمع روشن نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے عشق اور محبت کے بغیر انسان کا کوئی بھی اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک تو ہمیں اس آیت مقدسہ کے حصے سے یہ سبق ملا۔ دوسرا، جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت، آپ کا عشق اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے، اور جو بھی عبادت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ریاضت کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے، ان نیکیوں کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور آپ کے عشق میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ میں ایسے بندوں کو اپنا محبوب بنا لوں گا، یحببکم اللہ، کہ یہ ایسے بندے جو نبی پاک علیہ السلام کے غلام بن جاتے ہیں، ان لوگوں کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب یہ کتنا بڑا درجہ انسان کے لیے، کتنا بڑا مقام ہے کہ جو بندہ محبت اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ عشق کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا رہی ہے۔ انسان ساری زندگی جا کر جنگلوں اور صحراؤں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرتا رہے، سجدہ ریز ہوتا رہے، اور توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ کا قرآن پڑھتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، جتنے بھی عبادات کرتا رہے، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، تو ایسا کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پھر نبی پاک علیہ السلام کا غلام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی تمام نیکیوں کو قبول فرما کر اپنا محبوب بنا لیتی ہے ایسے بندے کو۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا ہی صلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے
آج بھی امت مسلمہ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اس امت پر اپنی بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے طریقے اور اس کا انداز، یہ ہمارے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ ایک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو یقیناً یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں کہ انہوں نے کس کس انداز میں ادب مصطفیٰ کیا ہے اور عشق مصطفیٰ کیا ہے، یعنی ایک ایک پہلو کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کی ہے، اپنا تن من دن ہر چیز کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور ختم نبوت پر قربان کرتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا، آپ کی والدہ نے کھانا پینا بند کر دیا، بھوک ہڑتال شروع کر دی، اور نہ کھانے کی وجہ سے حتیٰ کہ آپ کی والدہ بے ہوش ہو گئی، اور بار بار یہ پیغام بھیج رہی تھی کہ سعد تم اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ کر گھر واپس آ جاؤ، لیکن حضرت سعد نے کلمہ دل سے پڑھا تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق کا جو جام پیا تھا وہ دل اور یقین اور ایمان کے ساتھ پیا تھا۔ اپنی والدہ کو بار بار یہ پیغام بھیج رہے تھے کہ اب میں اپنے نبی کا در چھوڑ کر واپس نہیں آؤں گا، تو آپ کی والدہ نے نہ کھانے پینے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، چھوٹے بھائی نے منہ میں پانی ڈالا، جب ہوش آئی اور کہنے لگی کہ سعد اگر تم اپنی والدہ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، ابھی تو بے ہوش ہوئی تھی، لیکن اگر زندہ دینا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے نبی کا کلمہ چھوڑ کر گھر واپس آ جاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلمات طیبات اپنی زبان سے نکال کر اور آگے امت کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ اپنے نبی سے محبت کس انداز میں کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، کہ اگر والدین بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں تو پھر والدین کی محبت کو غالب نہیں کرنا بلکہ اپنے نبی کی محبت کو غالب کرنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے غلام نے فرمایا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا بشیء، اے میری والدہ سن لے، یہ تو تیری ایک جان تھی جس کی تو مجھے بار بار دھمکی دے رہی تھی، اگر تیری 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں تیرا 1000 بار مرنا قبول کر لیتا، لیکن میں اپنے نبی کا در چھوڑ کر گھر واپس نہ آتا۔ اس لیے حضرت نے کہا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، آپ سے عشق اور آپ سے محبت اس انداز میں کرنی ہے کہ سب کچھ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں، جتنی بھی جو کچھ بھی عیش و عشرت ہے انسان کا دولتیں ہیں، سب کچھ یہ قدم مصطفیٰ پر قربان ہے، اور جو خاک میرے اور آپ کے آقا و مولا کے قدم مبارک سے لگی ہے اس خاک پر ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنایا ہے، آپ کا امتی پیدا کیا ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی شخص بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی والد اور اپنے اولاد، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کر پاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنے یہ خوبصورت الفاظ بیان فرمائے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تو ناظرین، ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر محبت کریں، آپ سے اگر عشق کرنا ہے تو یہ اپنی جان سے بڑھ کر، جان سے بڑی انسان کو کوئی چیز نہیں پیاری ہوتی، اور یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، والدین کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، اور جناب رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی محبتیں ہیں، اور طرح طرح کی یہ نعمتیں، یہ سب کچھ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے انسان جس چیز کی پرواہ کرتا ہے وہ اپنی جان کی کرتا ہے، لیکن یہ جان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قربان ہے، اور آپ کے عشق میں سب کچھ قربان ہے۔ اس لیے علامہ ظہوری نے کہا کہ یہ جان بھی ظہوری
نبی کے تو فعل ہے، اس جان کا حضور پہ صدقہ اتار دو۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز اور آپ کی ختم نبوت کے لیے ہماری جانیں ہیں، سب کچھ آپ کے عشق کے لیے ہے۔ جہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی بات آئے تو یہ ایک بندہ مومن کا عشق کا جو معیار ہے اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر اس کو جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرے۔ آپ کی ختم نبوت، آپ کی نموز کے لیے، آپ کی ذات کے لیے سب کچھ عشق مصطفیٰ میں انسان کو قربان کر دینا چاہیے۔ اگر جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ دل ایمان سے خالی ہے، اس کی کوئی بھی عبادت، اس کی کوئی ریاضت، اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے جنگ بدر کے موقع پر، لیکن کفار کی طرف سے آپ جنگ لڑ رہے ہیں، اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ جب حضرت عبد الرحمن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، بعد میں کہنے لگے کہ ابا جان جنگ بدر کے موقع پر آپ کا سر میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، لیکن میں نے باپ سمجھتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ بیٹا سن لے، اس دن تو نے مجھے باپ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا تھا تیری تلوار کے نیچے جب میرا سر آیا تھا، لیکن میری تلوار کے نیچے تیرا سر آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھتے چھوڑ نہ دیتا، بلکہ اپنے نبی کا دشمن سمجھتے ہوئے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے دیکھو کس طرح محبت کی ہے، ایک طرف بیٹے کی محبت ہے، ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، لیکن بیٹے کی محبت کی پرواہ نہیں کی، اپنے آقا مولا کی محبت کی پرواہ کرتے ہوئے بیٹے کو کتنا خوبصورت جواب دیا۔ اور ادھر جب باپ کی محبت بیٹے کے دل میں آئی اور ایک طرف نبی کی محبت، تو باپ کی محبت غالب آ گئی تھی اور کہا کہ میں نے آپ کو باپ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ اگر ہم نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرنا ہے، آپ سے عشق کرنا ہے، تو اگر دنیا کے اندر کوئی بھی دولت، کوئی بھی نعمت، کوئی بھی محبت اگر ہمارے آقا و مولا کی محبت میں رکاوٹ بنتی ہے تو ہم ایسی محبت کو ٹھکرا دیں گے، ایسی محبت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا نہیں کریں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ایک جہان کے خزانے کیا ہیں جو سب کچھ فنا ہونے والے ہیں، میرا اور آپ کا رب یہ دونوں جہاں کے خزانے آپ کی جولی میں ڈال دے گا، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اور ہم سب کو آپ کا سچا اور پکا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔